آج پاکستان کے ہر عام آدمی کا، ہر غریب پاکستانی کا سب سے بڑا مسئلہ کمر توڑ مہنگائی ہے۔ اس مہنگائی میں کہیں روک بھی نہیں آ رہا، مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کراچی میں چینی کی قیمتیں 125 روپے فی کلو گرام ہو گئی، 125 روپے کلو فی کلو گرام ہو گئی ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، اور یہ اضافہ مسلسل جاری ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان IMF پروگرام کے قریب جا رہا ہے، اور جیسے ہی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوگا، اس کے بعد مختلف اقدامات ہیں جو حکومت نے لینے ہیں پاکستان کی معیشت کو سدھارنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے۔ خاص طور پہ پاکستان میں اس وقت جو امپورٹس اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں جو فرق ہے وہ ایک بے پناہ فرق ہے، جو خسارہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں جو ضرورت کی اہم ترین اشیاء ہیں، انرجی کی قیمتیں ہیں، اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کوئلے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور یقیناً پاکستان کیونکہ نیٹ ایک امپورٹر ملک ہے، اس کے لیے یہ اضافہ اور اس کی جو قیمت ادا کرنا ہے یہ بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ اس کا دباؤ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستانی روپے کی قدر میں بھی کمی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی میں اضافہ، اور یہ امپورٹس مہنگی ہو گئی ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یقینی طور پہ جیسے PTI حکومت الیکشن کے قریب جا رہی ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی اس کے لیے ایک بہت بڑا درد سر ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے ہی IMF پروگرام کی اطلاع آئے گی، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، مزید ہوگا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، مزید ہوگا۔ گیس کی قیمتوں میں بہت بڑا اضافہ ہے، ہونا ہے، اور ہر صورت ہوگا۔ عمران خان وزیر اعظم کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے، اسی لیے آج وہ قوم سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے ایک اور ریلیف پیکج کا اعلان کیا، کہا کہ غریبوں کے لیے ریلیف پیکج ہوگا۔ ٹی وی پر اپنے خطاب میں عمران خان نے بتایا کہ 2 کروڑ غریب خاندانوں کے لیے 120 ارب روپے کی سبسڈی پیکج دیا جا رہا ہے۔ یہ پیکج 260 ارب روپے کے پہلے سے جاری کردہ احساس پروگرام کے علاوہ ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں، اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے، اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو۔ اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا، جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے۔ اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، گھی، آٹا اور دال، اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ ہم 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ، اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے۔ یہ جو ہمارا پیکج ہے، انشاءاللہ اگر جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے پاس اگر اللہ ہمارے حالات بہتر کرے تو یہ ہم مزید آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن ابھی مجبوری میں یہ ہم لے کے آ رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ احساس کا اس کے علاوہ 260 ارب روپے کے احساس کے پروگرام چل رہے ہیں، اور یہ بھی صرف اور صرف یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 260 ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں، یہ اس کے اوپر پیکج دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ 40 لاکھ مستحق خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرضے، 60 لاکھ وظائف، اور اس کے علاوہ کامیاب پاکستان پروگرام کے لیے 1400 ارب روپے کا بھی انہوں نے آج اعلان کیا۔ کامیاب پاکستان کے اندر 1400 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے، اس میں 40 لاکھ خاندانوں کے لیے سود کے بغیر قرضوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے گھر بنانے کے لیے سود کے بغیر آپ کو قرضے دیے جائیں گے، یہ جو 40 لاکھ خاندان ہیں۔ پھر اگر کسان ہے تو اس کو 5 لاکھ کا قرضہ ملے گا سود کے بغیر۔ شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر 5 لاکھ کا۔ ایک خاندان میں ایک فرد کے لیے اسکل ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے، اور اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام، 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول اسٹائپنڈز یہ ہم دے رہے ہیں، اور اس میں ہم 47 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس بڑے پروگرام میں، جس میں صوبے بھی شامل ہیں۔ 60 لاکھ اسکالرشپس اور اسکول اسٹائپنڈز یہ کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی کسی گورنمنٹ نے نہیں دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے اعلانات اپنی جگہ، یقینی طور پہ یہ اچھا اقدام ہے۔ ان اعلانات پر ایماندارانہ عمل درآمد سے مہنگائی کے بوجھ تلے عوام کے کچھ آنسو ضرور پُج بھی جائیں گے، مگر کمر توڑ مہنگائی کا توڑ کوئی پیکج نہیں ہو سکتا۔ IMF پروگرام کی بحالی عوام کے لیے مزید مہنگائی لائے گی، اور آج وزیر اعظم عمران خان نے آگے آنے والی مہنگائی کا تذکرہ کیا۔ پیٹرول کی قیمت مزید بڑھائی جائے گی، انہوں نے نہیں کہا کہ بجلی کی قیمت مزید بڑھے گی جو کہ بڑھے گی، انہوں نے نہیں کہا کہ گیس کی قیمت مزید بڑھے گی جو کہ بڑھے گی۔
جو महंगाई का मसला है और महंगाई का वाकई मसला है। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। इंटरनेशनली ब्लूमबर्ग के इंडेक्स के मुताबिक 50% इजाफा हुआ है। जो इन्फ्लेशन बाहर से आ रही है, इसमें अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। दाल हमें ज्यादातर इंपोर्ट करनी पड़ती है, तेल बाहर से मंगाना पड़ता है, घी बाहर से, घी की कीमत तकरीबन दुगनी हो गई है। जो पाम ऑयल है वो तकरीबन बाहर दुगना हो गया, वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करें? यकीनन आलमी मंडी में इन तमाम कमोडिटीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ है, बेपनाह इजाफा हुआ है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी इससे ताल्लुक़ नहीं है उसका। वो कहता है कि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई हुई है। इसी दौरान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा है कि छोटे कारोबार के लिए, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए 8 बैंक्स अब बिलासूद कर्जा फराहम करेंगे और इसके लिए एक मजबूत स्कीम जो है वो सामने आ रही है। आंसू पोंछने का सामान है, लेकिन ये आंसू किस हद तक पोंछे जाएंगे और इस महंगाई में इमरान खान हुकूमत का ये नया पैकेज जो है इस पर कितने मौसर अंदाज से अमल हो सकेगा, इन तमाम मुंसलिका अमूर पर बात करते हैं। उनकी टीम की बहुत ही सुपरस्टार हैं डॉक्टर सानिया निश्तर, मावन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म की बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ग़ुरबत का ख़ात्मा, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी कोशिश की आपके एहसास प्रोग्राम ने, लोगों की यकीनी तौर पे बड़ी मदद हुई है। पहले तो ये मुझे समझाइए कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो वज़ीर आज़म ने कहा कि आटा, घी और दाल या गेहूँ, चीनी माफ़ कीजिएगा, इस पे सब्सिडी दी जाएगी 120 बिलियन रुपीस की। ज़रा इसका मैकेनिज्म समझाइए कि ये रोल आउट कैसे होगी ये पूरा प्लान। सबसे पहले तो कामरान साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। ये जो एहसास राशन का जो प्रोग्राम है, ये एंड टू एंड डिजिटल निज़ाम है और इसमें 2 किस्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से इसमें आएंगे और फिर जो मुस्तहिकीन है वो इससे फ़ायदा कैसे लेंगे। तो एक स्टेक होल्डर इसमें जो किरियाना, छोटी दुकान वाले किरियाना मालिक है और दूसरा जो है वो मुस्तहिक लोग हैं। अब जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी और लोगों से ये कहा जाएगा कि वे वेब पोर्टल पे अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर और उस शिनाख्ती कार्ड नंबर पर जो सिम है वो उस पे वेब पोर्टल पे डालें। और आपके तबस्सुत से मैं लोगों को आज ही से ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं वो अपने नाम की, अपने शिनाख्ती कार्ड के साथ की सिम ले लें। तो जब वो रजिस्टर हो जाएंगे, गोया पहले ये बात ज़रूरी है, पहली बात ये ज़रूरी है कि जिन साहब को ये सहूलत हासिल करनी है, सस्ता आटा, चीनी, घी हासिल करना है, उन्हें अपने शनाख्ती कार्ड का अपना टेलीफोन नंबर, उनके अपने नाम की सिम, पहली चीज़ उनकी ज़रूरत है, उनके पास होनी चाहिए वो। जी हाँ, क्योंकि ये कार्ड एंड पिन प्रिंसिपल्स पे ये काम करेगा। जो कार्ड होगा वो शिनाख्ती कार्ड होगा। अच्छा, उसके बाद वो पिन होगा, एक नया पोर्टल बनेगा, वहाँ जाएंगे ये लोग। जी हाँ, ये एक नया पोर्टल होगा और लोगों से अपील होगी कि वो और लोगों की हेल्प करें ताकि उनको रजिस्टर करें। और जैसे कि मैं बता रही थी, कार्ड एंड पिन प्रिंसिपल्स हैं। कार्ड आपका शिनाख्ती कार्ड होगा, जो आपका पिन है वो 1 टाइम वेरिफिकेशन पासवर्ड यानी कि जो OTP होता है वो होगा। तो सबसे पहले लोग रजिस्टर हो जाएंगे। उसके साथ साथ किरियाना मर्चेंट्स जो हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको ऑन बोर्ड करेगा। और जो किरियाना वाले हैं, जैसे कि आपको मालूम है पाकिस्तान में कोई 4000 यूटिलिटी स्टोर हैं, कोई 40 से 50 हज़ार ऐसे स्टोर्स हैं जिनमें छोटा मोटा जो IT का निज़ाम लगा हुआ है, मगर तकरीबन कोई 8 से 10 लाख ऐसे दुकानदार हैं जिनके पास कोई डिजिटाइज्ड निज़ाम नहीं है, जो सिर्फ लेजर्स पे चलते हैं, पेपर खाता उनके पास होता है। तो उनके लिए हम एक मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल्स की एक ऐप होगी। वो मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल्स जब डाउनलोड करेंगे तो फिर उनका निज़ाम उसके आगे चलेगा। मगर रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ शराइत होंगी। सबसे पहले तो ये कि उनकी चलती हुई बिजनेस हो जो कि वेरीफाई होगी, और दूसरा ये कि उनका एक बैंक अकाउंट हो। जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा तो उनको
ان کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت فراہم کی جائے گی، اور پھر ان کی جو بھی اپلائی کرے گا ان کی فزیکل ویریفیکیشن ہوگی. یہ 1 مہینے میں یہ پروسیس ہم ٹرن اراؤنڈ کریں گے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی رجسٹریشن جو ہے اس کا بھی پروسیس چلے گا. انشاءاللہ 10 دسمبر کے بعد جب یہ پروگرام کک آف ہوگا تو اس میں پروسیس یہ ہوگا کہ جو مستحق لوگ اس میں مستحق ٹھہرائے جائیں گے، ہر مستحق گھرانے میں سے ایک فرد ایلیجبل ہوگا، اور وہ اپنا موبائل فون اور اس کے ساتھ میچنگ شناختی کارڈ جس کریانہ دکان پہ احساس راشن کی سائنیج ہوگی وہاں جائیں گے. سب سے پہلے وہ دکاندار ایپ میں ان کا شناختی کارڈ نمبر ڈالے گا، اور وہ بیک اینڈ سے ریئل ٹائم میں ان کی ایلیجبلٹی ویریفائی ہو جائے گی. اس کے بعد اسی ایپ میں آٹا، گھی اور دالوں کے آئیکنز ہوں گے. وہ ان کو سلیکٹ کرے گا، ان کی پرائس جو بھی وہ سلیکٹ کرے گا، وہ اس کی ایک پالیسی ہوگی، وہ سلیکٹ کرے گا جو نمبر آف یونٹس وہ خریدیں گے، کتنے کلو آٹا، کتنے لیٹر تیل، وہ سلیکٹ کریں گے، اور پھر وہ بیک اینڈ سے ریئل ٹائم میں بتا دیں گے کہ ان کی کتنی سبسڈی ابھی رہتی ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی دفعہ ساری سبسڈی یوز کر لیں. جیسے یہ پروسیس ہوگا تو اس کے کورسپونڈنگ موبائل فون پر ایک ون ٹائم پاسورڈ آئے گا. وہ ون ٹائم پاسورڈ اس میں ڈالیں گے تو وہ اس کو پورا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے ڈاکٹر صاحبہ گویا کہ اٹس اے لانگ وے ٹو گو. ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ یہ جو آپ جو سب فرما رہی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جو لٹریسی ہے، جو پاکستان میں اس وقت ڈیجیٹائزیشن ہے، جتنی ساری سچویشن ہے، اس میں تو یہ ایک ہے لمبا عمل. اس میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں اگر کئی مہینے نہیں لگے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریٹیلر ہے جس کے پاس یہ جو کریانہ مرچنٹ ہے، یہ اس کے پاس سپلائیز کہاں سے آئیں گی؟ خود ارینج کرے گا اور صرف یہ سبسڈی کلیم کرے گا، یا یہ گورنمنٹ ان کو سپلائی کرے گی سبسڈائز پرائس پہ؟ کیا ہوگا؟ نہیں جی، جو بھی دکان میں ان کے پاس چیز ہوگی، یہ پروگرام ہر قسم کی آٹے، ہر قسم کی دالیں، ہر قسم کے آئل اور گھی پہ یہ سبسڈی اپلیکیبل ہوگی. مگر میں آپ کی وضاحت کرتی چلوں کہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ کام ہم کر رہے ہیں، اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس کی پروف آف کانسیپٹ، اس کی پائلٹ ٹیسٹنگ، اس کی فیلڈ پر ایگزیکیوشن اس ایپ کی مکمل ہے. ابھی جو 1 ماہ کا جو عرصہ میں بتا رہی ہوں، وہ صرف میں لوگوں کی رجسٹریشن کے لحاظ سے بتا رہی ہوں، کیونکہ لوگوں کی رجسٹریشن ہم تب تک نہیں کر سکتے تھے جب تک کابینہ اس کی اپروول نہ دے دے. کیونکہ اگر کابینہ کا اپروول نہ ہوتا اور ہم پہلے سے رجسٹریشن شروع کر دیتے تو ہم لوگوں کی... کیا یہ اس سے مختلف ہے جو احساس پروگرام میں آپ کے پاس رجسٹرڈ ہیں، جو نادرا کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے؟ تو یہ سارا جو بنیاد ہے وہیں سے آئے گی نا، کہ یہ مستحق کون ہے. یہ اب آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ریکارڈ آپ کے پاس ہے خاندان در خاندان. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جو احساس کا سروے جو حال ہی میں مکمل ہوا ہے، یہ جو ایلیجبلٹی ہے یہ اسی پہ ڈٹرمن ہوگی. مگر ہمیں کیونکہ اس کی ایگزیکیوشن ماڈل ایسا ہے کہ ہمیں آئیڈینٹی کارڈز کے ساتھ پیڈ موبائل فونز نمبرز چاہیے، اس لیے ہم فریش اپلیکیشنز جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں. مگر جو ان کی ایلیجبلٹی کی ڈٹرمنیشن ہوگی وہ ڈیٹا بیس کے تھرو ہی ہوگی. فی الحال احساس کفالت میں جو ہیں وہ 6 ملین فیملیز رجسٹرڈ ہیں، اور اس میں ہم 20 ملین فیملیز کو ایلیجبل ٹھہرائیں گے. تو احساس میں جو ابھی آج لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تعداد لوگوں کی احساس راشن سے مستفید ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہمارے ساتھ موجود تھیں. بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ بہت جلد یہ پروگرام رول آؤٹ ہو جائے گا. کریانہ مرچنٹس بھی ریڈی ہیں، پھر لوگوں کو احساس کے ڈیٹا کے تحت یہ فراہم کیا جائے گا. دال، آٹا، تیل، گھی اس سے رعایتی قیمتوں پہ ملے گا لوگوں کو، اور شاید کچھ آنسو پھوٹ جائیں. یہ نیا پروگرام ہے احساس راشن پروگرام، جو کہ اس مہنگائی سے نمٹنے کے لیے پیش کیا گیا ہے.